مغل شہزادوں کی نیند، گوروں کے دفاتر اور ہمارے بند بازار زوال کی نفسیات۔ تاریخ کے اوراق پلٹے تو ایک عبرت ناک منظر ابھرتا ہے جو آج بھی ہمارے حال کا آئینہ ہے۔ مغل دور کے آخری ایام میں جب زوال کی پرچھائیاں دلی کے فصیلوں کو چھو رہی تھیں، شہزادے رات بھر کی محفلوں کی تھکن اتارنے کے لیے پو پٹے خمار کی وادیوں میں پناہ لیتے تھے۔ عین اسی وقت سات سمندر پار لندن کی دھند میں ایک برطانوی افسر سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اپنے دفتر کا چراغ روشن کر چکا ہوتا تھا۔ یہ محض دو انسانوں کا فرق نہیں تھا بلکہ یہ دو متصادم رویوں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف وہ ذہن تھا جو کائنات کے فطری توازن یعنی روشنی کے ساتھ قدم ملا کر چلنا جانتا تھا، اور دوسری طرف وہ طبقہ جو رات کی تاریکی میں کھو کر دن سے آنکھیں چرا رہا تھا۔ یہی وہ نادیدہ لکیر تھی جس نے سلطنتوں کے مقدر بدل دیے۔ تاریخ گواہ ہے قومیں تب نہیں ہارتی جب ان کے پاس وسائل ختم ہو جائیں، بلکہ تب ہارتی ہیں جب وہ وقت کی قدر کھو بیٹھتی ہیں۔ نمبر ایک، الہامی حکمت اور فطرت کی پکار۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ بنایا اور دن کو معاش رزق کی تلاش کے لیے بنایا۔ یہ ایک الہامی ضابطہ ہے جسے ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ مغرب نے شاید یہ دعا نہ پڑھی ہو لیکن انہوں نے اس قانون فطرت کو اپنا لیا۔ ہم جو برکت کے دعوے دار ہیں ہم نے اسے بستر کی گرمائش میں کھو دیا۔ جب ایک قوم اپنی معیشت کا آغاز اس وقت کرتی ہے جب سورج سر پر آ جائے تو وہ نہ صرف اپنی مادی بلکہ روحانی نمو بھی کھو دیتی ہے جو صرف تڑکے جاگنے والوں کا مقدر ہے۔ نمبر دو، بند شٹر۔ ایک اجتماعی بے ہوشی میں نے اس حقیقت کو تلخی کے ساتھ اپنے گرد و پیش میں دیکھا ہے۔ کالی کراچی کی کھڈا مارکیٹ میں دن کے 12 بجے جب سورج اپنی پوری آب و تاب سے رزق بانٹ رہا تھا، وہاں دکانوں پر بھاری تالے لٹک رہے تھے۔ یہی نوا لاہور کی انال کلی اور اسلام آباد کے بلیو ایریا کا ہے۔ یہ صرف دکانوں کا بند ہونا نہیں، ایک اجتماعی سستی کی علامت ہے۔ جب ایک قوم اپنی توانائی کے سب سے قیمتی گھنٹے نیند میں گزار دے تو وہ عالمی دوڑ میں کس بنیاد پر شامل ہو سکتی ہے؟ عالمی بینک کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں کاروباری اوقات کی یہ بے ترتیبی ہمیں سالانہ اربوں روپے کا معاشی زخم دے رہی ہے۔ نمبر 3، گاہک نہیں ہوتا۔ ایک نفسیاتی مغالطہ ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ صبح گاہک نہیں ہوتا اس لیے دکان کھولنے کا کیا فائدہ؟ یہ دراصل ہماری شکست خوردہ نفسیات کا دفاع ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق بتاتی ہے کہ جو معاشرے اپنے اوقات کو سماجی ہم آہنگی کے تحت چلاتے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی 30% تک بڑھ جاتی ہے۔ مغرب میں دکانیں صبح 9 بجے اس لیے کھلتی ہیں کیونکہ وہاں لنچ بریک کی معیشت کا تصور ہے۔ دفتری ملازم اپنے دوپہر کے وقفے میں خریداری کرتا ہے جس سے معیشت کا پہیہ ہموار چلتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ کی معیشت کا 15% کاروبار تو لنچ بریک میں ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں 1 بجے دکان کھلنے کا مطلب ہے کہ ہم نے خریدار کو مجبور کر دیا کہ وہ شام کے تھکا دینے والے ہجوم میں نکلے جس سے اس کی اپنی ذہنی کارکردگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، نیورو سائنس، دماغی صلاحیت اور سورج کا رشتہ۔ جدید نیورو سائنس ہمیں حیاتیاتی گھڑی کے بارے میں بتاتی ہے۔ انسانی دماغ صبح 8 سے 12 بجے کے درمیان کورٹیسول کی بدولت سب سے زیادہ متحرک، تخلیقی اور فیصلے لینے میں تیز ہوتا ہے۔ جاپان اور جنوبی کوریا نے اس اصول پر مارننگ کلچر تخلیق کیا۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں رات 12 بجے تک دکان کھلی رکھنا اور دوپہر کو اٹھنا مسلسل ذہنی دھند پیدا کرتا ہے۔ جو کام تازہ دماغ کے ساتھ 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے وہ رات کی تھکن میں 3 گھنٹے لیتا ہے۔ یہ ایک سست خودکشی ہے جو ہماری جی ڈی پی کو سالانہ 2% نقصان پہنچا رہی ہے۔ نمبر 5، سوشیالوجی، بکھرتا خاندان اور بے چین نسل۔ عمرانیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ معاشرے کی بنیاد خاندان ہے۔ ہمارا یہ لیٹ نائٹ کلچر اس بنیاد کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ جب ایک باپ دوپہر کو کام پر نکلتا ہے اور آدھی رات کو لوٹتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت اور جذباتی رہنمائی کا وقت کھو دیتا ہے۔ بچے اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو کر موبائل سکرینوں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ یہ طرز زندگی معاشرے میں بے چینی، نفسیاتی مسائل بڑھا رہا ہے۔ ہم جسے رات کی رونق کہتے ہیں وہ دراصل خاندانوں کی خاموش تباہی ہے۔ نمبر 6، توانائی کا بحران اور اخلاقی ذمہ داری۔ دنیا بھر میں دکانیں قدرتی روشنی میں کام کرتی ہیں جو کہ اللہ کی دی ہوئی مفت نعمت ہے۔ ہم اس روشنی کو ضائع کر کے رات کو مہنگی بجلی اور جنریٹر پر انحصار کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق یہ رویہ ماحولیاتی معاشی جرم ہے۔ ہم بحیثیت قوم ایک ایسے بحران میں ہیں جہاں ایک یونٹ قیمتی ہے مگر ہماری ضد فطرت کے خلاف کھڑی ہے۔ آخری بات، بند شٹر یا بند سوچ۔ حقیقت یہ ہے کہ دیر سے دکان کھولنا کوئی سہولت
سہولت نہیں بلکہ گہری نفسیاتی بیماری اور زوال کی علامت ہے۔ دنیا ہم سے اس لیے آگے نہیں کہ اس کے پاس وسائل زیادہ بلکہ اس لیے کہ اس نے وقت کو اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی امانت سمجھا۔ جس دن ہماری مارکیٹیں صبح 9 بجے اللہ کے نام کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت والی دعا کے سائے میں کھلیں گی، وہ دن ہماری حقیقی معاشی اور فکری آزادی کا دن ہوگا۔